السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم وہی ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ اس کے پہلے کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ میں یاد ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں یاد رہ سکتی ہیں اور ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ساری دھیان سے سنیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگربتی کا دھواں ناک یا منہ کے اندر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 2 پر ہے روزے کی حالت میں بھپارا یا انہیلر لینا، کسی دوا کو ڈال کر جو نزلے وغیرہ کے اندر بھپارے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انہیلر عام طور سے یہ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے ورنہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 روزے میں درد کی دوا استعمال کرنا، کوئی بھی دوا ایسی ہے چاہے وہ زبان کے نیچے رکھنے کی ہو یا اس کو سیدھا حلق کے اندر اتارا جاتا ہو، تو ایسی کوئی بھی دوا ہے تو اس کے ذریعے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر آپ الٹی کر رہے ہیں، قے کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے روزہ ہمارا فاسد ہو جاتا ہے۔ خود بخود اگر آتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، اگر جان بوجھ کر ہم نے الٹی کی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5 پر ہے نکسیر کا خون حلق میں چلا جانا۔ نکسیر آتے گرمی کی وجہ سے آتی ہے، بہت سو کو یہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی بھی ان کو نکسیر آ جاتی ہے، ناک سے خون آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ خون ہمارے حلق کے اندر اتر جاتے ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6 منہ میں پان دبا کر یا کوئی تمباکو گٹکا وغیرہ دبا کر سو گیا، سحری کے اندر سحری کی اور پان دبایا اور نیند لگ گئی، جب آنکھ کھل رہی ہے تو پتہ چلا کہ سحری کا وقت نکل چکا ہے، تو اب اس کا روزہ یہ فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7 کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا، جان بوجھ کر نہیں لیا، کلی کر رہے تھے، اتفاق سے جو ہے حلق کے اندر پانی چلا گیا، تو اب اس سے بھی جو ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 کان میں تیل ڈالنا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کان میں اگر کسی نے تیل ڈالا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 9 غلطی یا دھمکی کی وجہ سے روزہ توڑ دینا، کسی نے دھمکی دی اگر آپ نے روزہ نہیں توڑا تو ہم آپ کے ساتھ میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس طرح سے اگر کسی نے کوئی دھمکی دی ہے تو پھر اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 10 کان یا ناک میں دوا ڈالنا، کان کے اندر آپ نے دوا ڈالی یا اپنے ناک کے اندر دوا ڈالی تو ان دونوں چیزوں سے جو ہے روزہ بریک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 11 مسوڑوں کا خون اندر چلا جانا، آپ کے مسوڑوں سے خون نکلا اور جو ہے وہ اپنے حلق کے اندر نہیں لیا تو اس سے ہمارا روزہ بریک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 12 روزے کی حالت میں حقہ، بیڑی یا سگریٹ وغیرہ کوئی بھی تمباکو نوشی جو ہے، ان ساری چیزوں سے ہمارا روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 13 بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جانا، بیوی سے بوس و کنار کر رہے تھے تو انزال ہو گیا اور غسل کی حاجت ہو گئی تو اس حالت کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 14 احتلام کے بعد افطار کر لینا، سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو جانا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے مسائل کا پتہ نہیں ہے، میں سونے کے اندر غسل کی حاجت ہو گئی اور جو ہے جب اٹھا تو سمجھا کہ روزہ میرا اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اب افطار کر لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، پہلے نہیں ٹوٹا تھا۔ نمبر 15 انتہائی مجبوری میں افطار کرنا، مجبوری کی حالت تھی، بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی یا کوئی اور ایسی دوسری وجہ بنی کہ مجبوری آپ کو ہو گئی ہے، تو ایسی حالت کے اندر آپ جو ہے اگر آپ نے روزہ افطار کیا ہے تو اس حالت کے اندر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 16 عورت کے ساتھ زبردستی کسی نے جماع کیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ زبردستی جس کے ساتھ میں کی گئی ہے اس کا بھی فاسد ہو گیا، جس نے کی ہے وہ اگر روزے سے ہے تو اس کا بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور قضا واجب ہوتی ہے، قضا لازم ہوتی ہے۔ ان ساری چیزیں جو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان سے قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ ان میں سے اگر کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہمارا روزہ فاسد ہوا ہے، ختم ہوا ہے، تو پھر قضا آپ رکھیں گے، بعد میں ایک روزے کی قضا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سے کفارہ اس کے اندر نہیں ہے، کفارے کی کچھ چیزیں اور الگ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر آپ کے سامنے ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھ کو آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔